अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा ऑफिशियल पैरालिसिस यानी कि लकवे पर। ये बीमारी चेहरे के असाब की सोजिश की वजह से होती है, जिसके नतीजे में आधा चेहरा मफलूज हो जाता है। एक आंख बंद नहीं हो सकती। जिस तरफ का लकवा होता है इस तरफ से मुंह खोलना मुश्किल हो जाता है। खुराक इस तरफ मुंह से निकल जाती है। हंसते हुए मुंह टेढ़ा हो जाता है। चनाचा लकवे वाला मरीज हंसते हुए डरता है। लकवे की वजह फिशल निरों की सोजिश होती है। असबाब: चेहरे का फालज, जिसे ब्लीस फालज भी कहा जाता है, मुख्तलिफ अवामल की वजह से हो सकता है, बशमूल वायरल इन्फेक्शन। ख्याल किया जाता है कि चेहरे के फालज की सबसे आम वजह वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जो चेहरे के असाब की सोजिश और सूजन का सबब बन सकता है। सदमा: सर या चेहरे पर सदमा चेहरे के असाब को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फालज हो जाता है। ट्यूमर: दिमाग या खोपड़ी की बुनियाद में ट्यूमर चेहरे के असाब को सिकुड़ सकते हैं, जिससे फालज हो जाता है। फालज: एक फालज जो चेहरे के असाब को मुतासर करता है, उसके नतीजे में चेहरे का फालज हो सकता है। ऑटोइम्यून अवारस: ऑटोइम्यून अवारस के जैसे ग्लीन के बेरी के सिंड्रोम के चेहरे के असाब को सोजिश और नुकसान पहुंचा सकते हैं। लाइम की बीमारी: लाइम बीमारी की जोटिक से पैदा होने वाले बैक्टीरियम की वजह से होती है। बाज़ सूरतों में चेहरे के फालज का सबब बन सकती है। जहरीले मादों की नुमाइश: बाज़ जहरीले मादों की नुमाइश जैसे सीसा या पारा चेहरे के फालज का सबब बन सकता है। अगर आपको चेहरे के फालज का सामना है तो किसी तबीब पेशावर से मशवरा करना ज़रूरी है, क्योंकि तशखीस और इलाज आपके सेहतयाब होने के इम्कानात को बेहतर बना सकता है। चेहरे के फालज की तशखीस कैसे की जाती है? आपका डॉक्टर आपकी अलामात के बारे में पूछेगा और आपकी तबी तरीक़ का जायज़ा लेगा। वो जिस्मानी मुआयना करेगा और आपसे चेहरे की मुख्तलिफ हरकतें करने की कोशिश करेंगे, जैसे आंखें खोलना और बंद करना, अपनी बनुएं उठाना और मुस्कराना। जिस्मानी मुआयने के अलावा आपका डॉक्टर कुछ टेस्ट की दरख्वास्त कर सकता है, जैसे MRI, CT स्कैन, EMG। अलामात: चेहरे का फालज एक ऐसी हालत है जिसमें हरकत में कमी या चेहरे की कमज़ोरी होती है। चेहरे के फालज की अलामात हालत की शिद्दत और बुनियादी वजह के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। चेहरे के फालज की कुछ आम अलामात में शामिल हैं: चेहरे के एक तरफ झुक जाना, एक आंख बंद करने में नाकामी, थूक को कंट्रोल करने में दुश्वारी, मुस्कुराने और चेहरे के तसरात दिखाने में दुश्वारी, मुतासरा तरफ आंख का खुश्क होना या फाड़ना, मुतासरा तरफ कान में या इसके इर्द गिर्द दर्द या तकलीफ, बोलने, खाने या पीने में दुश्वारी, सर दर्द या चेहरे का दर्द, मुतासरा तरफ आवाज़ की असासियत। रोकथाम: चेहरे के फालज को मुकम्मल तौर पर रोकने का कोई यकीनी तरीका नहीं है, क्योंकि इस हालत की बहुत सी मुमकिन वजूहात हैं। ताहम ऐसे इक़दामात हैं जो आप चेहरे के फालज के ख़तरे को कम करने के लिए उठा सकते हैं। यहाँ कुछ तजावीज़ हैं। अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं। कुछ वायरस चेहरे के फालज का सबब बन सकते हैं। इन वायरसों से मुतासरा होने से बचने के लिए इक़दामात करना, जैसे कि अच्छी हिफाज़ाने सेहत पर अमल करना और वैक्सीन लगवाना, आपके ख़तरे को कम कर सकता है। बुनियादी तबी हालात का इंतज़ाम करें।
بعض طبی حالات جیسے ذیابیطس اور بلڈ پریشر آپ کے چہرے کے فالج کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ طرز زندگی میں تبدیلیوں، ادویات یا دیگر علاج کے ذریعے ان حالات کا صحیح طریقے سے انتظام آپ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کریں۔ باقاعدگی سے ورزش آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے اور آپ کے چہرے اور جسم کے پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد کر سکتی ہے، جس سے آپ کے چہرے کے فالج کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ اپنے سر اور چہرے کی حفاظت کریں۔ سر چہرے کے پر صدمہ بعض اوقات کے چہرے کے فالج کا سبب بن سکتا ہے۔ ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے وقت حفاظتی پوشاک پہننا، جس کے نتیجے میں سر یا چہرے پر چوٹ لگ سکتی ہے، جیسے کہ کھیل آپ کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔ اگر آپ کو چہرے کے فالج کی علامات کا سامنا ہو، جیسے کہ اچانک کمزوری یا آپ کے چہرے کے ایک طرف جھک جانا، تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔ ابتدائی علاج مزید نقصان کو روکنے اور صحت یابی کے امکانات کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ تشخیص۔ فالج کی تشخیص عام طور پر جسمانی معائنے اور طبی تحقیق کے ذریعے کی جاتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ سے آپ کی علامات کے بارے میں پوچھے گا، وہ کب شروع ہوئے ہیں، اور آپ کو کسی حالیہ بیماری یا چوٹ کے بارے میں پوچھے گا۔ جسمانی معائنے کے دوران آپ کا ڈاکٹر آپ کے چہرے کے پٹھوں کی حرکت اور طاقت کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں، کانوں اور منہ کے کام کا بھی جائزہ لے گا۔ بنیادی طبی حالتوں کی جانچ کرنے کے لیے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ لیمی بیماری کی جانچ کے لیے خون کا ٹیسٹ یا اعصابی فعل کا اندازہ لگانے کے لیے اعصاب کی ترسیل کا مطالعہ، جیسے کہ MRI یا CT اسکین۔ آپ کے چہرے کے فالج کی بنیادی وجہ جیسے ٹیومر کے یا سر یا گردن میں چوٹ کی شناخت میں مدد کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں چہرے کے فالج کی تشخیص اور علاج میں مدد کے لیے کسی ماہر جیسے نیورولوجسٹ یا کان، ناک اور گلے کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو سکتا ہے۔ چہرے کے فالج کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ چہرے کے فالج کا علاج بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو فالج کے نتیجے میں چہرے کا فالج پیدا ہوتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر فالج کے علاج پر توجہ دے گا۔ اگر چہرے کا فالج ٹیومر کا نتیجہ ہے تو آپ کا ڈاکٹر ٹیومر کو ہٹانے کے اختیارات پر بات کرے گا۔ اگر اس کی وجہ کے بیلز کا فالج ہے تو آپ کا ڈاکٹر دوائیں لکھ سکتا ہے اور چہرے کو مضبوط بنانے کی مشقوں کی سفارش کر سکتا ہے۔ چہرے کے فالج کے کئی غیر جراحی اور جراحی علاج دستیاب ہیں۔ غیر جراحی علاج میں کیا شامل ہو سکتا ہے؟ کارٹیکوسٹیرائڈز آپ کے چہرے کے اعصاب میں سوزش اور سوجن کو کم کرنے کے لیے، ممکنہ انفیکشن سے لڑنے کے لیے اینٹی وائرل، سکنسس کے علاج کے لیے بوٹاکس انجیکشن، ایک سلونوی صحت جس کے نتیجے میں پٹھوں کی غیر ضروری حرکت ہوتی ہے۔ چہرے کے ہم آہنگی کو بہتر بنانے، پٹھوں کی طاقت بڑھانے اور چہرے کی ہم آہنگی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جسمانی تھراپی۔ آپ کی تقریر اور نگلنے کے فنکشن کو دوبارہ حاصل کرنے میں آپ کی مدد کے لیے اسپیچ تھراپی۔ چہرے کے اثرات اور باہمی رابطے جیسے افعال کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے پیشہ ورانہ تھراپی جراحی کے علاج میں شامل ہو سکتا ہے۔ پلکوں کی سرجری آپ کی آنکھوں کو بند کرنے میں مدد کرنے کے لیے آپ کی آنکھ کو سہارا دینے اور ٹمٹمانے کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے مختلف طریقہ کار کیے جا سکتے ہیں۔ ٹیومر کو ہٹانے کے لیے سرجری۔ اگر چہرے کا فالج ٹیومر کا نتیجہ ہے تو ایک سرجن اسے ہٹانے اور آپ کے چہرے کے اعصاب پر دباؤ ڈالنے کے لیے سرجری کر سکتا ہے۔
کاسمیٹک سرجری کے کئی طریقہ کار ہیں جو آپ کے چہرے میں توازن بحال کر سکتے ہیں۔ ان طریقہ کار میں برو لفٹ، فیس لفٹ، چہرے کی سیلنگ اور پلکوں کی سرجری شامل ہو سکتی ہے۔ ہر کیس منفرد ہوتا ہے اور ہر فرد کی اپنی مخصوص ضروریات ہوتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ سے علاج کے ایک ایسے آپریشن کے بارے میں تفصیل سے بات کرے گا جو آپ کے لیے صحیح ہے۔ چہرے کا فالج اور آپ کی آنکھیں۔ اگر چہرے کا فالج آپ کی آنکھوں کو متاثر کرتا ہے تو یہ دائمی خشک آنکھیں اور دیگر پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ان صورتوں میں آپ کا ڈاکٹر آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ خشک ہونے سے روکنے کے لیے علاج تجویز کرے گا۔ اس میں شامل ہو سکتا ہے آنکھوں کے قطرے اور مرہم، اپنی پلکوں پر ٹیپ لگانا، آنکھوں کے دھبے، سیمن کے ساتھ آپ کی پلکوں کی عارضی بندش، آپ کی پلکوں کو بند کرنے میں مدد کے لیے چھوٹے وزن رکھنے کے لیے سرجری۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔